السلام علیکم ریما جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ماشاء اللہ، یو لوکنگ سو اسٹننگ. I think this is your own vision of beauty. گریٹ. Actually, this is my fourth time. فورتھ ٹائم. جی 2019 میں پہلی بار کیا تھا، Okay. پھر 2020 میں، پھر 2021 میں، 2020 کا گیپ آیا اور پھر اب 2023 میں. اوکے. چینجز آئے ہیں، بہت سارے چینجز آئے ہیں. بیسیکلی میں بہت آپٹمسٹک ہوں اینڈ تھینک گاڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی پیسمسٹک اپروچ ٹورڈز اینی تھنگ. مگر کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی اچھی لگتی ہے اور کچھ چیزوں میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی. لوگوں کے اندر ایک اداسی ہے، لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہے، اس چیز کی تکلیف ہے. لیکن اتنے کم وسائل کے باوجود آئی ریئلی اپریشیٹ آل دا ٹیم آف ایمیکس اینڈ برہان رحمت کہ جنہوں نے اپنی محنت کی وجہ سے اس ٹرانسمیشن کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ہمیشہ اچھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتی ہوں، تو مجھے یہ چیزیں اچھی لگیں. لیکن جنرلی اگر میں بات کروں تو میں باقی جو چینلز کو اسکرول کرتی تھی، ہمارے بھی کمیاں ہوں گی، لیکن وہ والی بات، وہ والی رونقیں نظر نہیں آئیں جو کووڈ سے پہلے تھی. دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی چیز کا بھی ڈاؤن فال. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو کوئی نئی چیز تیاری پکڑ رہی ہوتی ہے آگے آنے کی. تو اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے. تو اگر پرانی چیزیں، پرانی ان دس سینس کہ جن کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، تو اگر وہ چیز ہماری ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کا افسوس نہیں ہوتا. لیکن ہاں، مجھے ایک چینج جو محسوس ہو رہا ہے، ہمارے ہاں جو ایک پروفیشنلزم تھا، جو ایک کام کے لیے ڈیووشن تھی، ایک انتھوزیازم تھا، اس کی مجھے اب کمی نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ساری جگہوں پر صرف ایک ہی چیز کا بول بالا ہے اور وہ ہے پیسہ. پیسے کی وجہ سے آپ کسی چیز میں بھی کمپرومائز کر لیں، لیکن آپ پیسے پر کمپرومائز نہیں کرتے. جبکہ ہم لوگ جب کام کرتے تھے، اور آج بھی، اور جب تک ہماری زندگی ہے میرے جیسے لوگوں کی، ہم لوگ کہتے تھے کہ کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وین آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی جب آپ ٹین ایج ہوتے ہیں، جب آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. پر جب آپ کو ایک سینس آ جاتی ہے، آپ کو صحیح غلط کی تمیز آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کی پرسنالٹی کے لیے اچھی ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک لمبی اننگ کھیل سکتے ہیں. تو ابھی جتنے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، وہ کیمرے کے سامنے ہوں یا کیمرے کے پیچھے، وہ سب کے سب لوگ شارٹ اننگ کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں پیسے کو. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب میں آ کر رمضان ٹرانسمیشن کو کنڈکٹ کرتی ہوں تو میں اپنے آپ کو اتنی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگوں میں سے اللہ کسی ایک کو چنتا ہے، کسی ایک منصب کے لیے، کسی ایک مقام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، مجھے یہ سعادت دی کہ میں یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے آؤں اور ہر طرح کے جتنے ایکسپرٹ لوگ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، ان سے اپنے نالج کو انکریز کر سکوں، ان کی گفتگو سے مزید اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. وہ ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ علم انسان جتنا حاصل کرتا ہے اتنا اس کو اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب تک آپ کی سانسیں، آپ کو قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ ایک پیشن ہے، یہ میرا ایک جنون ہے تعلیم حاصل کرنے کا. وہ کسی حوالے سے بھی ہو، وہ کوکنگ کے حوالے سے ہو، وہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ سوشل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے ہو، وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، کوئی بھی بات ہو. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نالج حاصل کرنا چاہیے، اور پھر جن لوگوں کے پاس یہ نالج پراپر کتابیں پڑھنے کے بعد، سند لینے کے بعد آیا ہے، ان سے جب آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ بہت اتھینٹک ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرا گزشتہ 4-5 سال سے جو رمضان ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ گزر رہا ہے. میری پرسنل فیملی، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے اور میرے سسرال کے ساتھ نہیں گزرا، نہ میرے والدین کے ساتھ، لیکن میڈیا انڈسٹری بھی میری فیملی ہے. اور یہاں پر جو ایک روح کی تسکین ہوتی ہے، روح کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے مجھے بہت ایک سیٹسفیکشن ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ہسبینڈ اینڈ مائی سن اسپیشلی، کہ جو مجھے یہ اپرچونیٹی اویل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کہ ان کو پتہ میرے بیٹے کو کہ دس از ماماز پیشن، ماما کو شوق ہے یہ سب چیزیں کرنے کا، اور میرے ہسبینڈ کو بھی. تو دے بوتھ آر ویری سپورٹیو. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں اس کو بہت دل سے کرتی ہوں، اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور بہت کچھ سمیٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے.
ईद में कहीं भी देखें इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिव और ये हमारा एक दीनी फरीज़ा भी है। हमें माह रमज़ान के बाद अल्लाह की तरफ से ईद एक तोहफे की सूरत में मिलती है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ये नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के हद तक, मुझे हर तरह के जो मेरे हेल्पर्स हैं या मेरे ऐसे रिश्तेदार जो मीडियोकर्स हैं या जिनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके, मेरे जानने वाले, तो उनके साथ मिलकर या उनको किसी बहाने से घर बुलाकर उनके साथ बैठकर खाना खाकर मैं ये सेलिब्रेट करती हूँ। नए कपड़े भी पहनती हूँ, मेहंदी भी लगाती हूँ, चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। ये सारी चीज़ें जितनी भी एक ग्रेसफुल तरीके से मुझे अपने इमेज के मुताबिक सेलिब्रेट करनी चाहिए वो मैं करती हूँ। और कभी भी मैंने अपने इमेज से हट कर वो क्या कहते हैं उसको मैं उसको उस अंदाज से नहीं कहना चाहूँगी कि ऐसी हरकतें करके कि मैं अपने आप को बच्ची साबित करने की कोशिश करूँ और बिल्कुल टीनेजर्स की तरह बिहेव करूँ, वैसा नहीं। जो अल्लाह ताला ने मुझे मकाम दिए इतने सालों की मेहनत के बाद और इस उम्र में आकर मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं, जितना ग्रेसफुली आप अपने इमेज को, अपने करेक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को लेकर चलते हैं और अपनी एज के मुताबिक एक्ट करते हैं, उतना ही लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। Great. Any message to Afghanistan's follower? अब मैं यही कहूँगी कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं देखें कि इसका जो कंटेंट है वो सच्चा है। अगर सच्चा है तो इसको मज़ीद फॉलो कीजिए और इसको अप्रिशिएट करते रहिए। Great. Thank you so much. थैंक यू।